السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کون سی غیر معمولی خصوصیات تھیں جو انہیں دوسروں سے منفرد بناتی تھیں؟ وہ کون سے واقعات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بصیرت، شعور اور حکمت کو نمایاں کیا؟ ہجر اسود کے تنازع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاریخی فیصلہ کیا تھا جس نے تمام قریش کے دل جیت لیے، اور کیسے آپ کی دیانتداری اور انصاف کی گواہی پورے مکہ نے دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور ان کے لمحات میں جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ چلیں ان حیرت انگیز واقعات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ اہم اور متاثر کن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو قریش کے معزز شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب نہایت نیک اور صالح خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس وقت ہوئی جب عرب کا معاشرہ جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی اور جہالت کا دورہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے لیے رحمت اور روشنی کا ذریعہ بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابتدا میں والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے زیر نگرانی ہوئی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھیں اور وہ آپ کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے فرائض آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ قریش کے سردار تھے، مکہ کے لوگوں میں انتہائی عزت و احترام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں انہوں نے خاص توجہ دی اور آپ کو بچپن ہی سے عزت اور اخلاق کی تعلیم دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رحلت پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت ابو طالب بھی آپ کے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کا خیال اپنے بچوں سے بڑھ کر رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب قریش کے ایک معزز سردار تھے، لیکن مالی طور پر زیادہ مستحکم نہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کا ابتدائی حصہ اپنے چچا کے ساتھ گزارا اور ان کے ساتھ تجارتی سفر بھی کیے۔ حضرت ابو طالب نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بچپن ہی سے دیانتداری اور سچائی کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ وعدہ کیا کہ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ قریش کے لوگ اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرتے تھے۔ یہ خوبیاں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے لوگوں کو قائل کرنے میں مددگار ثابت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے غیر معمولی شعور اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمیشہ دانشمندی اور انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دیتے تھے اور اکثر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران ہجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا تنازع پیدا ہوا۔ قریش کے تمام قبائل چاہتے تھے کہ یہ عزت انہیں حاصل ہو۔ آخر کار سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے ایک ایسا حل نکالا جس سے تمام قبائل راضی ہو گئے۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے خاص صفات سے نوازا تھا جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ایک غیر معمولی شعور اور بصیرت کے حامل انسان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمیشہ حکمت، دانشمندی، انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور اب معاملہ فہمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ کے لوگ اکثر اپنی پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے آپ کو ہی رجوع کرتے تھے۔ ہجر اسود کے معاملے کا واقعہ آپ کی بصیرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران جب ہجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا واقعہ پیش آیا تھا تو قریش کے قبائل کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور ہر قبائل چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے حاصل ہو۔ یہ تنازع اتنا شدید ہوگا کہ معاملہ لڑائی تک جا پہنچنے والا تھا۔ آخرکار سب نے اتفاق کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے اور قریش کے تمام قبائل آپ کی سچائی، دیانتداری اور دانشمندی کو جانتے تھے، اس لیے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر اتفاق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حل پیش کیا جو انتہائی منصفانہ اور حکمت سے بھرپور تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت اسود کو ایک چادر پر رکھوا دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے چادر کو کونوں کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ تک پہنچاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے مقرر مقام پر نصب کر دیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف جھگڑنے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی حکمت اور بصیرت کو بھی ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں بھی کئی مواقع پر اپنی حکمت اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جھگڑوں کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ میں مکہ کے لوگ کسی قافلے کی حفاظت یا تجارتی فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ترجیح دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی فائدے کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ انصاف کے اصولوں کو مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قریبی خاندان میں بلکہ معاشرے میں بھی اپنی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ اس دور کے معاشرتی مسائل جیسے قبائلی جھگڑے، ظلم، ناانصافی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے محسوس کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے واقعات ہمیں بہت سے قیمتی سبق دیتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، انصاف، بصیرت، شعور بچپن ہی سے نمایاں تھے اور یہ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو منفرد بناتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے میں امن، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے یہ ثابت کیا کہ جو انسان اپنے فیصلے، حکمت، سمجھداری اور سب کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ نہ صرف جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے بلکہ دلوں کو بھی جیت سکتا ہے۔ حجر اسود کا واقعہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے دشمنی کو دوستی میں بدل دیا اور قریش کے قبائل کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی کا سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اور یہی اخلاص ہمیں اپنے ہر کام میں شامل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو مشکلات، چیلنجز کے باوجود صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کیونکہ انہی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرتی مسائل کے حل کے لیے حکمت، صبر اور محبت سے کام لینا کتنا ضروری ہے۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیاب قیادت وہی ہوتی ہے جو لوگوں کو متحد کرے، انصاف پر مبنی فیصلے کرے اور ذاتی مفادات کے بجائے اجتماعی بھلائی کو ترجیح دے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی یہ جھلکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے چنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہمیں جب معاشرہ ناانصافی، اختلافات ہیں اور تنازعات کا شکار ہے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ان سنہری اصولوں سے رہنمائی لینی چاہیے اور یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم صداقت، اخلاص اور انصاف کو اپنائیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے بلکہ ہم اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہ واقعات ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے کردار کو بہتر کریں اور ان اصولوں پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں وہ کامیابی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں جس کی تلاش میں ہر انسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی چراغ ہیں جو ہمیں اپنے عمل اور کردار میں بہترین بننے کا سبق دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کی بات کی اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کا حصہ نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور شعور فطری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے انہیں اعلیٰ صفات سے نوازا تھا جو کسی عام انسان میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اس بات کا ثبوت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ یہی بصیرت، شعور بعد میں نبوت کے دوران اسلامی تعلیمات کے نفاذ میں مددگار ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے نہ صرف قریش بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے دل جیتے اور انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔